آیت نے جس دن سے کالج سٹارٹ کیا تھا، کالج کے کچھ آوارہ لڑکے اسے تنگ کرتے تھے۔ آوارہ لڑکوں میں مہراج شاہ اور سالار شاہ سر فہرست تھے، اور باقی لڑکے انہی کے کالج کے لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے۔ یہ دونوں 2 سال پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ کالج ان کے باپ کی خیرات سے چلتا تھا، اس لیے جب ان کا دل چاہتا یہ منہ اٹھا کر یہاں چلے آتے۔ آیت کے کالج کے پہلے دن یہ لوگ سیڑھیوں پر کھڑے تھے اور نئے اسٹوڈنٹس کو آتے دیکھ کر ان کی شرارت سے آنکھیں چمک اٹھی۔ ان لوگوں نے آیت اور اس کی دوست کو یہیں سیڑھیوں پر کھڑا کر دیا اور سینئر ہونے کا رعب جمانے لگے۔ ایک طرف ان کی کالج کی پہلی کلاس مس ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ دونوں انہیں تنگ کیے جا رہے تھے۔ سالار نے اس کی فرینڈ نازیہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے نیچے کینٹین سے برگر لا کر دے کیونکہ اسے بہت بھوک لگی ہے، جبکہ آیت کو گانا گانے کا بول کر مہراج ایک طرف ہو گیا۔ آیت کو گانا گانا نہیں آتا تھا، اسی لیے کنفیوز ہو گئی۔ اس کی جگہ سیرت ہوتی تو وہ گانا بھی گاتی اور سٹیپ بائی سٹیپ ڈانس بھی کرتی، لیکن یہ آیت تھی جو ان کاموں سے کوسوں دور تھی۔ اسے تو صرف پڑھنا آتا تھا، وہ بہت محنتی تھی، اسے کسی بھی حال میں ڈاکٹر بننا تھا کیونکہ یہ اس کے بھائی کی خواہش تھی۔ اسے جیسا تیسا گانا آتا تھا، اس نے سنایا، جس پر سالار، مہراج اور ان کے ساتھی ہنس ہنس کے پاگل ہو رہے تھے۔ آیت کو ان لوگوں کی ہنسی پر رونا آ رہا تھا، روتے اور گاتے ہوئے وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، جس پر مہراج کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے رونے اور گانے میں مصروف تھی، مہراج اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آیت باقاعدہ رونے لگی تو مہراج نے سب کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیا۔ سالار نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کیا جیسے پوچھ رہا ہو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم دونوں جاؤ یہاں سے، اس نے ان دونوں کو کہا، جس پر آیت اور نازیہ فوراً اپنی کلاس کی طرف چل دی۔ کیا ہو گیا جگر، کتنا مزہ آ رہا تھا اور تو نے ان دونوں کو بھیج دیا؟ سالار نے ان کے جانے کے بعد مہراج کی کلاس لی۔ چھوڑ نہ یار، کتنی معصوم لڑکی تھی اور بیچاری روئے جا رہی تھی اور ہم بیکار میں انہیں تنگ کر رہے تھے۔ یہ الفاظ مہراج کے منہ سے پہلی دفعہ نکلے تھے، جس پر سالار کا منہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ یہ تو کہہ رہا ہے مہراج، تو جو خود بہانے ڈھونڈتا ہے نئے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرنے کے؟ ہاں میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، کچھ بہت معصوم ہوتے ہیں، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ معصوم اسٹوڈنٹس، اس نے معصوم کو خاصا لمبا کھینچا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ معصوم اسٹوڈنٹ کبھی ہمارے کالج میں آئی ہے، سالار نے جانچتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میرے یار، کچھ اسٹوڈنٹ زیادہ بھی تو معصوم ہو سکتے ہیں نا۔ وہ سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ سالار کو یہ بات کچھ عجیب لگی کیونکہ اس سے پہلے مہراج نے کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اس طرح سے کمنٹ نہیں کیا تھا۔ آیت نے اس بارے میں گھر میں کسی کو نہیں بتایا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر والے ذرا سی بات پر پریشان ہو۔ اس کو بس اپنی پڑھائی پر دھیان دینا تھا، اس لیے وہ زیادہ باتوں پر کوئی خاص غور بھی نہیں کرتی۔ پھر آیت کو احساس ہوا کہ اس بات کے بارے میں اس نے گھر میں نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، کیونکہ اب وہی لڑکے اس سے روز تنگ کرنے لگے تھے۔ تنگ آ کر اس نے پرنسپل سے شکایت کر دی، لیکن پرنسپل نے کوئی رسپانس نہیں دیا کیونکہ یہ ادارہ انہی کی فاؤنڈرز پہ چل رہا تھا۔ آیت کو اس بات پر بہت غصہ آیا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ یہ بات اسے حاشر کو بتا دینی چاہیے، لیکن پھر اسے ارمان کا خیال آتا جو آئے دن شادی کے لیے جلدی مچائے جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ان سب باتوں کی وجہ سے اس کی شادی جلدی نہ ہو جائے۔ سالار کو لگتا تھا کہ مہراج آیت کو تنگ کر کے صرف اپنا ٹائم پاس کرتا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تب دور ہوئی جب مہراج سے گھر پہ پوچھا گیا کہ وہ شادی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ مہراج کا جواب یہ تھا کہ وہ اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے، لیکن پہلے وہ خود اس سے بات کرے گا، پھر اس کے گھر رشتہ بھیجے گا۔ سالار سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی ہے کون جسے سالار بھی نہیں جانتا۔ جب سالار نے مہراج سے پوچھا تو اس نے آیت کا نام لیا کہ وہ آیت سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تب سالار کو سمجھ میں آیا جو مہراج منتیں کروانے کے بعد کالج کا ایک چکر لگاتا تھا، اب روز وہاں کیوں جاتا تھا۔ سالار کو مہراج کی پسند اچھی لگی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آیت مہراج سے بہت تنگ آ چکی ہے اور وہ ایک بار پرنسپل سے اس بارے میں شکایت بھی کر چکی ہے، جس کا مہراج پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خیر جو بھی تھا، آیت اس کی محبت تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور سالار اس بات کو لے کر خوش تھا کہ اس کے دوست نے اپنے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے اور اپنی زندگی میں آئی پہلی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔
आयत कॉलेज से वापस लौट रही थी कि रास्ते में अचानक उसके पास अरमान की गाड़ी आकर रुकी। अरे आयत, कैसी हो तुम, और यहाँ पर क्या कर रही हो? उसने रास्ते में देखा तो पूछने लगा। वो मैं कॉलेज गई थी, आज हमारी बस नहीं आई तो सोच घर करीब ही है तो मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, आयत ने बताया। अच्छा हुआ, इसी बहाने तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो गई। आओ मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, अरमान ने ऑफ़र की। नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप मेरी वजह से परेशान ना हो, आयत ने माजरत करना चाही क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई इस मामले में बहुत सख्त है। क्यों नहीं आयत, हमारी शादी होने वाली है, तुम मंगेतर हो मेरी, इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। लड़के तो अपनी मंगेतरों को ले लेकर घूमते हैं और देखो तुम्हारी तो शक्ल भी किस्मत से देखना नसीब होती है, अरमान ने बेबाक अंदाज में कहा। अब उससे आगे आयत क्या बोलती, मजबूर होकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। एक कप कॉफ़ी हो जाए, अरमान ने कहा। नहीं, मुझे घर जाना है, आयत ने इनकार करने की कोशिश की। क्या हो गया आयत, किस ज़माने की लड़की हो तुम यार, मंगेतर हूँ तुम्हारा, शादी होने वाली है। इस तरह से मुझसे शर्माना बंद करो, मुझे शर्माने और घबराने वाली लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अरमान ने साफ साफ बात की। अरमान प्लीज़, आप मुझे घर छोड़ाएं, मैंने घर से नहीं पूछा इस मामले में, आयत ने वजह बताई। ओहो, ज़रा सी बात है, मैं अभी मन्नत को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसके घर में फ़ोन करने लगा। आयत उसे मना भी ना कर सकी। नहीं अरमान भाई, आप आयत को सीधा घर छोड़ें, मन्नत ने साफ साफ कहा। मन्नत, क्या हो गया तुम्हें, मैं थोड़ी देर में इसे वापस घर छोड़ दूंगा ना, अरमान ने मन्नत को मनाने की कोशिश की। नहीं अरमान भाई, उसे घर छोड़ें प्लीज़, इससे पहले कि हाशिर आ जाएं, प्लीज़ आप इसे घर छोड़ दें। हाशिर के साथ रह रहकर तुम भी ओल्ड फैशन हो गई हो, मैं आयत को खा नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक कॉफ़ी का सवाल है। उसकी ओल्ड फैशन वाली बात पर मन्नत सोच कर रह गई कि अपनी बहन को उसने कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया और आज आयत को अपने साथ बाहर ले जाने पर उसे ओल्ड फैशन कह रहा था। लेकिन फिर भी मन्नत अपनी बात से पीछे न हटी और आयत को घर बुलाकर ही दम लिया, जिस पर आयत ने घर आते ही उसे गले लगकर शुक्रिया अदा किया। आयत काफ़ी घबराई हुई थी, इस तरह से पहले वो किसी के साथ बाहर नहीं गई थी जिसको मन्नत अच्छे से समझ सकती थी। एक बात कान खोल कर सुन लो आयत, आज के बाद तुम किसी गैर मर्द की गाड़ी में नहीं बैठोगी, वो तुम्हारा मंगेतर ज़रूर है, शोहर नहीं, और मर्द सही मानों में औरत की इज़्ज़त तब करता है जब वो उसकी अपनी इज़्ज़त हो। आयत ने कभी सोचा भी नहीं था कि अरमान की सगी बहन होकर अपने भाई के लिए इस तरह से बात करेगी। बेशक वो बहन से ज़्यादा अच्छी भाभी थी जो अपनी नंद को सही और गलत की पहचान समझा रही थी। आयत अभी अभी कॉलेज गेट से अंदर हुई थी कि उसने देखा कि ज़मीन पर फूलों की पत्तियां बिछी हैं। ज़रूर आज फिर कोई मजनू अपनी लैला को इजहार इश्क करने जा रहा था। खैर उसे क्या, उसे तो अपनी पढ़ाई से मतलब था। बहुत ही खूबसूरती से पत्तियां रास्ते की सूरत में ज़मीन पर बिछाई गई थीं। उसने सोचा कि ये पत्तियों के साइड से गुजरे ताकि किसी का प्लान ख़राब ना हो, इसीलिए वो और नाजिया एक साइड से गुजर रही थी। जहाँ पत्तियों भरा खूबसूरत रास्ता ख़त्म हुआ वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पोस्टर लगा हुआ था जिसमें बड़े बड़े लफ्ज़ों में आई लव यू लिखा हुआ था। आयत को हैरानी हुई क्योंकि उनके इदारे में ये सब कुछ अलाउड नहीं था। फिर उसने सोचा ज़रूर कोई अमीरज़ादा होगा क्योंकि ऐसी हरकतें कोई अमीरज़ादा ही इस कॉलेज में कर सकता है। वो जैसे ही साइड से होकर गुजरने लगी, ऊपर से स्टूडेंट्स ने उस पर फूलों की पत्तियां निछावर की। तभी मेहराज शाह हाथ में अंगूठी लिए उसके सामने आकर बैठा। आयत, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, मोहब्बत में सब जायज़ है, तो इसी रूल को फॉलो करते हुए मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। मैं मेहराज शाह आयत कुरैशी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए शादी के लिए प्रपोज़ करता हूँ। ये कहते हुए मेराज ने आयत का हाथ थामा, जिसे आयत ने फ़ौरन खींच लिया। मेराज उठकर खड़ा हो गया। आयत, वो कुछ कहता आयत ने ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? मेरा रोज़ सारा दिन बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला कि अब तुम इन हरकतों पर उतर आए हो? जितना घटिया मैं तुम्हें समझती थी उससे भी ज़्यादा घटिया और गिरे हुए इंसान हो। मेराज, इससे ज़्यादा कोई अच्छा तरीका नहीं मिला तो मुझे तंग करने के लिए सारे कॉलेज में मेरा तमाशा लगा दिया तुमने। आयत बिना सोचे समझे उसके जज्बात को अपने पैरों तले रौंदने लगी थी। नहीं आयत,
یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے سب کچھ نہیں کہہ رہا، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں سچ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ معراج نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ خبردار، جو اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو ہوگے تم امیر زادے، لیکن میری نظر میں تمہاری اوقات کسی سڑک پہ چلنے والے لوفر انسان سے کم نہیں، اور تم نے سوچا کہ کیسے میں تمہاری باتوں میں آؤں گی؟ جاؤ معراج شاہ، کسی اور کے سامنے کرو یہ ڈرامے، میں آیت قریشی تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں ہوں، اور آج کے بعد تم نے ایسی کوئی بھی گھٹیا حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آیت نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ آیت، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ معراج نے اپنے آگے پیچھے اسٹوڈنٹس کا ہجوم دیکھا اور دھیرے سے بولا، معراج شاہ، میں نے کہا نا، اپنی زبان سے میرا نام مت لینا۔ آیت اونچی آواز میں دھاڑی جب سالار آگے بڑھا۔ اے، تیری اوقات کیا ہے؟ تو 2 ٹکے کی لڑکی میرے دوست کو ٹکرائے گی؟ سالار غصے سے آگے آیا جب معراج نے اسے تھام لیا۔ سالار، چل یہاں سے۔ معراج دھیمی آواز میں غرایا اور سالار کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے آیت، یہ لڑکے اپنی بے عزتی بھولنے والے نہیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہیں یہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دیں۔ اس کی کلاس فیلو نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ ایسا ویسا سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ڈرتی نہیں ہوں ان لوگوں سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں گی؟ محبت! کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا مطلب بھی سمجھتا ہے؟ ان کے نزدیک لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا محبت ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ۔ میں آج گھر جا کے بھائی کو سب کچھ بتاؤں گی۔ بہت بڑی غلطی کی یہ سب کچھ حاشر بھائی سے چھپا کر۔ اسی لیے یہ آدمی اس حد تک فری ہو گیا ہے کہ سارے کالج کے سامنے اس نے میرا تماشا بنایا۔ سوچتا ہوگا بدھو سی لڑکی ہے، اسے تو کچھ سمجھ نہیں ہے، کیوں نہ اس سے بیوقوف بنا کر اس کا تماشا بنایا جائے، آخر انٹرٹینمنٹ بھی تو کوئی چیز ہے۔ بیچارہ تنگ کیا ہوگا میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرینکس کر کے، اسی لیے بڑا پرینک کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آیت، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچ میں تم سے محبت کرتا ہو۔ معراج نے آج تک کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی کالج میں، اور تجھ سے اظہار محبت کر رہا ہے۔ آیت، اگر وہ سچ میں تجھ سے پیار کرنے لگا تو زندگی بدل گئی۔ بہت امیر آدمی، اس کی کلاس فیلو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جب آیت نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر انگوٹھی دکھائی، یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے اور میری شادی ہونے والی، اور یہ شادی میری اپنی مرضی سے ہو رہی ہے، جس سے میں بہت خوش ہوں۔ ارمان بہت اچھا انسان ہے، کم از کم معراج شاہ سے تو بہت اچھا۔ مجھے محبت کرنے والا شوہر چاہیے، دولت کا رعب جمانے والا نہیں۔ کوئی بھی امیر آدمی اپنے پیسے سے میرے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو کو جتلانے والے انداز میں کہا کہ دولت اور امیر ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس کے بس آنے والی تھی۔ 2 ٹکے کی لڑکی کی ہمت دیکھ معراج شاہ کو انکار کر رہی ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو تیرے پیر دھو دھو کر پیتی۔ سالار غصے سے نہ جانے کب سے آیت کے خلاف بول رہا تھا، اور معراج اس کی بات پر مسکرایا۔ اسی لیے شاید کوئی اور لڑکی نہیں ہے۔ معراج نے اسے آیت کی اہمیت بتانا چاہی۔ اس آیت قریشی کی ہمت کیسے ہوئی انکار کرنے کی؟ 2 ٹکے کی لڑکی! بس سالار، کب سے ایک ہی لفظ بار بار بولے جا رہا ہے، کتنی بار سمجھایا ہے وہ کوئی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں۔ معراج شاہ کے دل میں بستی ہے۔ معراج نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ انکار کر دیا اس نے، اب کیا کرے گا؟ کرنا کیا ہے، شادی تو اسی سے کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، معراج نے پرسکون انداز میں کہا۔ اچھا اب گھر تو چل، مجھے آفس بھی جانا ہے، سالار نے کہا۔ آنے دے اسے، ایک بار دیکھوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ ویسے صبح کافی غصے میں تھی، تھپڑ بھی مار دیا۔ معراج نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا، ویسے ہاتھ بہت بھاری ہے تیری بھابھی کا۔ معراج کی بات پر سالار بھی مسکرایا جب سیڑھیوں سے آیت کو اترتے دیکھا۔ آیت ان کو اگنور کرتے کالج گیٹ سے باہر نکلی، جب وہ دونوں بھی اس کے پیچھے کالج سے باہر نکل آئے۔ ارمان کی گاڑی کو دیکھ کر آیت کو کچھ عجیب لگا۔ ارمان اس کے کالج کے باہر کیا کر رہا تھا، یہ سوچ کر وہ اس کی گاڑی کے قریب آئی۔ ارمان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی سے ملنے آئے ہیں کیا؟ آیت کو قطعی امید نہیں تھی کہ وہ اس سے ملنے یہاں آیا ہوگا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں آیت۔ آج میں نے تمہارے بھائی سے لنچ کی اجازت مانگی ہے، جو کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا، اور اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی ہے۔
شکر ہے تمہارا بھائی میری بہن کی طرح اولڈ فیشن نہیں ہے۔ اس کی بات پر آیت کو دھکا لگا، اور اس کو باہر کسی مرد کے ساتھ لنچ کرنے کی اجازت دے دیں، یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی لنچ کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ آیت کچھ کنفیوز ہوئی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے یار، میں ابھی حاشر بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنا فون نکالا۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اپنے پیچھے معراج کو آتے دیکھ چکی تھی اور اس پر یہ ظاہر بھی کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایک منگیتر رکھتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ارمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب مین گیٹ سے نازیہ نکلی، سنو لڑکی، یہ بتاؤ وہ لڑکا اس کا بھائی ہے جو اسے لینے کے لیے آیا ہے؟ معراج نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، وہ ارمان بھائی ہیں، اور آیت کی ان کے ساتھ منگنی ہوئی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں ان دونوں کی شادی ہے، نازیہ نے بتایا۔ شادی؟ جی ہاں شادی، اور اب آپ پلیز اسے تنگ مت کیجیے گا، کچھ مہینوں میں اس کی شادی ہے۔ وہ اپنے منگیتر کو بہت پسند بھی کرتی ہے، سو مجھے امید ہے کہ اب آپ اسے تنگ نہیں کریں گے۔ نازیہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ معراج، سالار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سالار اس کا منگیتر ہے، معراج جیسے خود کو یقین دلاتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری، نہیں رہے گا۔ سالار کی بات پر معراج نے اسے بے ساختہ دیکھا۔ جو لڑکی میرے بھائی کو پسند ہے اس کی شادی صرف میرے بھائی کے ساتھ ہوگی، سالار نے اسے یقین دلایا۔ سالار تو کیا کرنے والا ہے؟ معراج نے پوچھا۔ تیری خوشی کے لیے جو کرنا پڑا وہ سب، سالار کہہ رہا تھا۔ آیت نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ارمان اسے ہوٹل کے کسی روم میں لے کے آئے گا۔ اب وہ اس کے ساتھ آنے پر پچھتا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کیسے جائے۔ ارمان، میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ آیت نے پھر اپنی بات دہرائی جو نہ جانے کتنی دیر سے کہہ چکی تھی، لیکن ارمان کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی۔ ڈارلنگ، کیا ہو گیا؟ ہم تھوڑی دیر وقت ساتھ گزاریں گے اور پھر تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ ارمان کی بے باک نظریں آیت کے جسم سے آر پار ہو رہی تھیں۔ ارمان، آپ مجھے گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں یا میں خود چلی جاؤں؟ دروازے کی طرف بڑھی جو لاک تھا۔ آیت، ہماری شادی ہونے والی ہے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تھوڑی دیر وقت ساتھ گزارنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارمان اس کی طرف بڑھا۔ بھابھی ٹھیک کہتی ہیں، اسے ارمان کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اب سوائے اپنی غلطی پر پچھتانے کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ارمان پلیز دروازہ کھولیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ باقاعدہ رونے لگی۔ نو ڈارلنگ، اب دروازہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک تم میری خواہش کو پورا نہیں کرو گی، یہ کہہ کر ارمان نے اسے اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ارمان پلیز چھوڑیں مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا نا، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ہماری شادی ہونے والی ہے، تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ارمان، کاش مجھے اندازہ ہوتا کہ تم اتنے گھٹیا اور ذلیل انسان ہو۔ میں کہتی ہوں دروازہ کھولو، آیت غصے سے چلائی۔ تو نے مجھے گالی دی؟ اوقات کیا ہے تیری؟ اگر میں یہ دروازہ نہ کھولوں تو زندگی بھر یہاں سے باہر نہیں جا پائے گی۔ خیر جو بھی ہے، اس وقت میرا موڈ خراب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے ایک بار پھر سے برے طریقے سے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، جس پر آیت نے ہاتھ بے اختیار اس پر اٹھایا جو اس کا گال لال کر گیا۔ تیری اتنی ہمت، تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ ارمان نے آیت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ سمجھ گیا تھا تو سیدھے طریقے سے نہیں مانے گی، اس لیے تو یہ شادی کا ڈرامہ کیا۔ سوچا تھا تھوڑا سا وقت تیرے ساتھ گزار کے شادی سے انکار کر دوں گا، لیکن نہیں، اب میں شادی ضرور کروں گا۔ تو نے مجھے تھپڑ مارا، میں اس تھپڑ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں تجھے ایک رات کی دلہن بناؤں گا اور پھر اگلے ہی دن تجھے طلاق دے کر واپس تیرے بھائی کے گھر بھیج دوں گا۔ تو نے ابھی مجھے جانا ہی نہیں، بہت بڑا پنگا لیا ہے، یہ تھپڑ تجھے بہت بھاری پڑے گا۔ ارمان پلیز مجھے گھر جانے دیجیے، آپ کو خدا کا واسطہ۔ آیت روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گئی۔ نو ڈارلنگ، آج تو نہیں، تو میری پیاس بجھائے گی، اس کے بعد ہی تجھے گھر جانے دوں گا۔ میرے پاس مت آنا، ورنہ کیا کرے گی؟ اس نے آیت کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینکا اور کھینچ کر اسے بیڈ پر پٹکا۔ آیت اپنا آپ بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ اس کے کرتے کے بازو پھٹ چکے تھے، لیکن ارمان کے تھپڑ نے اسے جیسے بے جان کر دیا۔ آیت بے تحاشا رونے اور چلانے لگی، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا تھا، بس وہ اللہ سے دعا کر سکتی تھی۔
جب باہر سے دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز آنے لگی۔ اب کون آ گیا موٹ کی ماں بہن کرنے؟ گندی گالی دے کر ارمان دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کھڑا کسی سے بحث کرنے لگا۔ آیت نے اپنے بدحواس ہوش کو سنبھالتے ہوئے اپنی چادر اٹھائی، دروازے سے باہر نکلنے لگی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ اپنی ہی نظروں میں گری باہر کھڑا جو انسان ارمان سے اس کمرے کے لیے لڑ رہا تھا کہ وہ کمرہ اس کا ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ میں غلطی ہوئی ہے، وہ کوئی اور نہیں مہراج شاہ تھا۔ آیت اس سے نظریں ملائے بغیر ہوٹل سے باہر بھاگ گئی۔ ارمان اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کتنے مان سے اس کی بھابھی نے ارمان کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں بھی پہنائی تھی، اور وہ شخص اتنا گرا ہوا تھا کہ صرف اس کے جسم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس سے شادی کر رہا تھا۔ نہیں، میں ایسے آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں آج ہی جا کر بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میں بھائی کو بتاؤں گی کہ ارمان کتنا گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے۔ لیکن کیا بھائی میرا یقین کریں گے؟ کیا بھابھی میری بات مانیں گی کہ ان کا بھائی اتنا ذلیل انسان ہے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتے چلتے اپنے گھر کے قریب آ کر گیٹ کے پاس رکی، جب کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ ارمان گھٹیا انسان، چھوڑو مجھے۔ آیت نے ارمان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاں، تاکہ تو اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دے۔ ایک بات کان کھول کر سن لے آیت، اگر تو نے اپنے بھائی یا میری بہن کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں کہوں گا کہ جو کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ پھر آج ہی تیرا بھائی تیرا نکاح میرے ساتھ کروائے گا۔ یہ مت بھول، کالج سے میرے ساتھ اپنی مرضی سے گئی تھی، تو اگر مجھے اپنے بھائی کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تو عزت سے تو بھی نہیں جی پائے گی، اور ایک رات کی دلہن تو میں تجھے بنا کر رہوں گا۔ آیت ہوس کے پپو جاری انسان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ لوگ بھی عام انسانوں کے روپ میں چھپے ہوتے ہیں۔ دنیا کی نظروں میں اتنا محترم انسان تھا ارمان، اور اصل حقیقت کیا تھی؟ کتنے مان سے اس کی بھابھی کہتی تھی کہ ارمان اس کے دونوں بھائیوں سے الگ ہے، وہ مطلبی اور خود پرست نہیں ہے، لیکن اس کی معصوم بھابھی بھی کیا جانے کہ یہ شخص ہوس کا پجاری ہے، جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی بھی معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چل ڈارلنگ، اندر چلتے ہیں۔ آیت کا ہاتھ بے دردی سے پکڑتے ہوئے اندر لے کے جا رہا تھا، جب اس کی نظر اس کے منہ پر پڑی۔ ارمان کے ہونٹے سے خون نکل رہا تھا اور آنکھ کے قریب جگہ نیلی پڑی تھی۔ آیت نے چادر اچھے سے اپنے آپ پر پھیلائی تاکہ اس کے پھٹے کپڑے کسی کو نظر نہ آئے۔ اس کو اندر داختے دیکھ کر منت فوراً اس کی طرف لپکی۔ کہاں تھی تم؟ 2 بار حاشر تیرے کالج میں تیرا پتہ کر کے آئے ہیں۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ 4:30 بج رہے ہیں آیت، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ منت نے اس کا چہرہ دیکھا، حد درجہ سرخ تھا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری طرح سوجی ہوئی تھیں۔ منت کو لگا جیسے اپنا آپ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آیت تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے منت کچھ اور کہتی، آیت روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ منت اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی جب دروازے سے ارمان اندر آیا۔ منت، آیت میرے ساتھ ہی، ہم لنچ کرنے گئے تھے۔ بیچاری راستے میں ڈر گئی۔ ارمان نے بات بنانے کی کوشش کی۔ ڈر گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ یہ ڈر گئی؟ منت نے کچھ جانچتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہی دیکھ کر بیچاری ڈر گئی۔ ارمان نے بات بنائی تھی، لیکن اس کے بعد آیت کا 1 سیکنڈ بھی وہاں رکنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے لگے جب راستے میں حاشر سے پوری طرح ٹکرائی۔ کیا ہوا آیت، تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی حالت دیکھ کر حاشر پریشان ہوا، لیکن آیت بنا کچھ بولے کمرے میں بھاگ گئی۔ آیت کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی حاشر نے اسے ارمان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ آج اس کے ساتھ جو بھی ہوا اسے اس میں حاشر کی غلطی نظر آ رہی تھی۔ حاشر اسے اجازت نہیں دیتا تو وہ کبھی اس کے کالج میں آنے کی ہمت نہ کرتا۔ ارمان بھائی، آپ کے چہرے پہ کیا ہوا؟ منت نے ارمان سے پوچھا۔ وہ ہوٹل میں ایک لڑائی ہوگی، عجیب آدمی تھا، بے وجہ مجھے مارنے لگا، ارمان نے بتایا۔ مجھے تو بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ شکر ہے ہوٹل والوں نے اسے پکڑ لیا، ورنہ تو آج میری جان نکال دیتا، ارمان نے سوچا۔ ایسے ہی بے وجہ لڑنے لگا؟ اگر ہوٹل میں زیادہ لوگ نہ ہوتے تو میں اسے بتاتا کہ ارمان کیا چیز ہے۔ اب اسے کیا بتاتا؟ مہراج نے جب آیت کو کمرے سے اس حالت میں نکلتے ہوئے دیکھا تب وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور برے طریقے سے ارمان کو پیٹنے لگا۔ اگر ہوٹل کی مینجمنٹ آ کے اسے نہیں روکتی تو وہ ضرور اسے مار دیتا، اور ارمان کو لگ رہا تھا کہ وہ اس روم کی وجہ سے لڑ رہا ہے،
اس کے بعد ارمان نے آیت کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب اسے کہیں نہیں ملی تو وہ گاڑی سیدھے اس کے گھر کے قریب لے گیا۔ آیت کو گھر ہی واپس آنا تھا، اس لیے وہ آیت کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچا اور آیت کو ڈرا دھمکا کر منہ بند رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ حاشر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آیت اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر ارمان سے ملے گی۔ یہ بات تو تب کھلی جب ارمان اپنی بھابھیوں اور بھائیوں کے ساتھ لے کر آیا۔ ارمان کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے والا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اس سے شادی کر کے جائے گا۔ جلدی تو خیر اس نے شروع سے ہی مچا رکھی تھی، لیکن آج جو بات حاشر کے سامنے کی تھی اس پر حاشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ حاشر بھائی، وہ لڑکی ہے، وہ صاف لفظوں میں آپ سے نہیں کہہ سکتی۔ آیت بھی جلدی شادی کرنا چاہتی ہے، پر آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آیت کی پڑھائی کا پورا دھیان رکھوں گا۔ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، میں اسے پڑھائی کے معاملے میں کبھی نہیں روکوں گا۔ اب مزید چھپ چھپ کر میں نہیں مل سکتا، اس لیے میں عزت سے آیت کو اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی جمعے کو آپ میرا اور آیت کا نکاح کر دیں۔ ہنگامہ والی شادی میں ویسے بھی نہیں کرنا چاہتا، سادگی سے شادی کر لیتے ہیں اور ولیمہ میرے آنے کے بعد دھوم دھام سے کر لیں گے۔ اور آیت بھی اس بات کے لیے تیار ہے، آج خود اس نے مجھ سے یہ سب کچھ کہا ہے۔ آیت کی شادی اسی ہفتے میں طے ہو چکی تھی۔ حاشر کو ہر معاملے میں آیت کی خوشی چاہیے تھی۔ وہ ارمان کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، تو وہ کیوں اپنی بہن کی خوشی میں رکاوٹ بنتا؟ اسے ہرگز پسند نہیں تھا کہ اس کی بہن اس طرح سے ارمان سے باہر ملے۔ اور جو کہانی ارمان نے حاشر کے سامنے بنائی تھی کہ وہ نہ جانے کتنی بار باہر کالج کے مل چکی ہے، حاشر کو اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن آج جب وہ اسی کے ساتھ گھر واپس آئی، وہ بھی شام 4:30 بجے، تو اسے یقین کرنا پڑا۔ اس طرح سے ان دونوں کی شادی طے ہو گئی، جس پر آیت ایک دم خاموش ہو چکی تھی، نہ اپنی پسندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی ناراضگی کا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ارمان نے یہ کہانی بنا کر اس کے بھائی کے سامنے پیش کی ہے تو اسے ارمان پر بہت غصہ آیا۔ اس کا بھائی اس کی خوشی چاہتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے ارمان سے اس کی شادی کروا رہا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ارمان کتنا بڑا پلان بنا رہا ہے صرف اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے، اسے صرف ایک رات کی دلہن بنا کے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، اگلے دن ہی وہ اسے طلاق دے دے گا، اس کے بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے بھائی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، ورنہ وہ اس کو اس کے بھائی کی نظروں میں گرا دے گا۔ وہ کیا کرے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کل حاشر نے اسے کالج سے چھٹیاں لینے کے لیے کہا تھا، اب وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اسے معراج یاد آیا۔ کس طرح نظر ملائی کہ وہ شخص سے کتنے مان سے اس نے کہا تھا کہ ارمان ہر لحاظ سے معراج سے بہتر ہے۔ معراج اسے تنگ ضرور کرتا تھا، لیکن کبھی گندی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اب آیت سوچ رہی تھی کہ وہ کیا اس شخص سے نظر ملا پائے گی جس کے سامنے وہ ایک غیر شخص کے ساتھ ایک ہوٹل کے کمرے سے نکلی تھی۔ آج نازیہ نہیں آئی تھی، اس لیے اسے اکیلے ہی کالج جانا پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ کالج سے تھوڑی سی دور تھی جب اچانک اس کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ اسے امید نہیں تھی کہ کل کے بعد ارمان اس کا سامنا کرے گا۔ وہ گاڑی سے اترا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج بھی اس کا منہ سوجا ہوا تھا، شاید معراج کے ہاتھوں پڑنے والی مار نے اس پر بہت اثر کیا تھا۔ آیت، بہت ترس آ رہا ہے تم پر، دیکھو نا ایک ہی دن میں تم نے اپنی کیا سے کیا حالت بنا لی ہے۔ کوئی بات نہیں، ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے۔ وہ بالکل آیت کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے منہ سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی، یقیناً اس نے شراب پی رکھی تھی۔ اب بھی تم مجھ سے معافی مانگ لو اور تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزار لو، نہ صرف میں تمہاری شادی لیٹ کروا دوں گا بلکہ تمہیں زندگی بھر رانی بنا کر رکھوں گا۔ ارمان کی گھٹیا باتوں پر آیت کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ اسے ابھی تک کل والی ارمان کی حرکت نہ بھولی تھی کہ ارمان پھر سے اپنا آپ دکھانے اس کے سامنے آ کھڑا ہو چکا تھا۔ ذرا سوچو آیت، منت میری بہن ہے، کبھی تم پر یقین نہیں کرے گی، کیونکہ نند کتنی بھی اچھی ہو، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ اور تمہارا بھائی، ذرا سوچو، جب تم اسے یہ بتاؤ گی کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تو سوچو اس کی کیا حالت ہوگی۔ یہ سوچ کے کتنا بھی بے بس بھائی ہے، وہ اپنی بہن کو بچا نہیں سکے گا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے اپنا فون باہر نکالا اور اس کے سامنے ایک ویڈیو چلائی جس میں CCTV کیمرے میں اس کمرے کی فوٹیج تھی جس میں آیت اپنا آپ ارمان سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانتی ہو آیت، اگر تمہارے بھائی نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو میں تو اس کی نظروں میں گر جاؤں گا،
لیکن وہ ساری زندگی اپنے آپ سے نظریں کیسے ملائے گا؟ کیونکہ اگر میں یہ ویڈیو بنوا سکتا ہوں تو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ارمان کی باتیں سنتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آگے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رونے لگی تھی۔ سوچو آیت، کیا گزرے گی تمہارے بھائی پر یہ سوچ کے کہ وہ تمہاری عزت بچا نہیں پایا۔ کیسے جیے گا غیرت مند انسان جو سر اٹھا کر چلتا ہے؟ ارمان اپنی ایک ایک بات کسی کانٹے کی طرح آیت کے جسم میں چبو رہا تھا، اور آیت کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں سے زمین نکل چکی ہے۔ تو کیا اسے اپنے بھائی کے غرور کو بچانے کے لیے اپنی عزت گنوانی پڑے گی؟ آیت کا اس کے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو چکا تھا جب ارمان کی نظر سامنے گئی جہاں معراج اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارمان کے کانوں میں معراج کے کل والے الفاظ گونجے، اگر آج کے بعد تم نے مجھے اپنی شکل بھی دکھائی تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ معراج اسے غصے سے گھور رہا تھا، اب آیت کے سامنے تماشا نہیں بنا سکتا تھا، اسی لیے یہاں سے جانے میں ہی اپنی بہتری جانی۔ ٹھیک ہے جان، اگلی ملاقات پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ہوگی۔ یہ کہہ کر ارمان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا، جبکہ معراج پر نظر پڑتے ہی آیت جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف آیت، معراج اور گاڑی میں بیٹھا تیسرا وجود شاید سالار تھا۔ ہمیشہ سے صرف اپنے دوست کی خوشی سے مطلب تھا۔ آیت یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس شخص سے نظریں کیسے ملائے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں سنسان سڑک پر سے ملنے آ جائے گا۔ وہ اتنی دیر سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، یقیناً نہیں چاہتا تھا کہ آیت پر کوئی بھی الزام لگے، اس لیے وہ ان کے قریب نہیں آیا، جبکہ آیت کے اتنے قریب کھڑے ارمان کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ قدم در قدم وہ آیت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو آیت، میں تمہیں کوئی طعنہ مارنے یا کوئی تکلیف پہنچانے نہیں آیا۔ اگر تم نے ایک اچھے اور نیک انسان سے شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے ارمان جیسے گھٹیا، ذلیل، بغیرت اور نشئی آدمی سے شادی کرنی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ یہ ساری خوبیاں تو مجھ میں بھی ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی تمہارے قابل ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آدمی تمہارے قابل ہے۔ آیت، یہ انسان کے روپ میں چھپا بھیڑیا ہے جو تمہیں برباد کر دے گا۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ وہ صرف تمہارا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ معراج نے بے بسی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب وہ معراج کو کیا بتاتی کہ یہ بات تو وہ بھی جانتی ہے کہ ارمان اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ آدمی نہ صرف اس کو اس کے اپنوں کی نظروں میں گر آئے گا بلکہ ان کے سامنے اسے زندہ درگور کر دے گا۔ اس کے پاس وہ ویڈیو تھی، اس کا بھائی وہ ویڈیو دیکھ لیتا جس میں کسی غیر کی نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا جاتا ارمان کا، یہ سب کچھ کر کے بھی کچھ بھی نہیں، وہ تو ویسے بھی کچھ دن میں اس ملک کو چھوڑ کر جانے والا تھا، لیکن آیت، وہ برباد ہو جاتی، اس کا بھائی کبھی سر اٹھا کے جی نہیں پائے گا، ساری زندگی اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ وہ انسان جو اپنی بہنوں کی ایک خواہش پہ اپنا آپ تک بیچنے کے لیے تیار تھا، کیا اس کی بہن کیسے اس طرح سے رسوا کر سکتی تھی؟ لیکن یہ باتیں وہ معراج کو کیوں بتاتی؟ کیا لگتا تھا وہ اس کا مسیحا؟ ہاں، مسیحا تھا کل، اسی نے تو آ کر اس کی عزت بچائی تھی۔ وہ معراج کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، لیکن کس منہ سے بتاتی؟ ابھی کل ہی تو اس کی محبت کو اس کے منہ پر مار کے آئی تھی، وہ اس کے بعد خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ معراج، میرا راستہ چھوڑیں، مجھے کالج جانا ہے۔ آیت نے بے بسی سے معراج کی طرف دیکھا جب کسی نے پیچھے سے آ کے منہ پر رومال رکھا، اور جیسے جیسے اس رومال کی مہک اس نے اپنے سانسوں میں اترتی محسوس کی، وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا سالار، کیا کیا ہے تو نے؟ معراج چلایا تھا سالار پر، وہی جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن تو ٹائم پاس کر رہا تھا، اپنی غلطی پر ذرا بھر شرمندہ نہ تھا۔ چل اب اٹھا اسے اور گاڑی میں ڈال۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کالج جانے کے لیے کہہ رہی تھی اور تم نے اسے بے ہوش کر دیا۔ دیکھ بھائی، یہ لڑکیاں بڑی الٹی کھوپڑی کی ہوتی ہیں، سیدھی بات ان کے ذہن میں جاتی نہیں ہے، اس لیے الٹے لوگوں کو ایسے ہی الٹے طریقے سے سیدھے راستے پر لایا جاتا ہے۔ اب اٹھا اسے گاڑی میں ڈال۔ معراج جانتا تھا کہ اس وقت سالار سے بحث کرنا بالکل بیکار ہے، اسی لیے اس نے احتیاط سے آیت کو اٹھایا۔ سالار گاڑی کے ایک زیر تعمیر بلڈنگ کے اندر لے آیا تھا۔ سالار، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے واپس چھوڑانا چاہیے، معراج نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا۔
ہاں، لیکن اس کے لیے اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد تیری بات سننا ضروری ہے۔ جب تک یہ لڑکی ٹھنڈے دماغ سے تیری بات نہیں سنتی بلکہ تیرے پیار کو نہیں سمجھتی، تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی، کیونکہ تب تک اس کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اب اٹھا اسے اندر لے کے آ۔ یہ تو معراج بھی جانتا تھا کہ سالار اپنی ضد کا پکا ہے۔ وہ آیت کو یہاں سے تب تک نہیں جانے دے گا جب تک وہ معراج کی بات نہ سن لے، کیونکہ معراج کے معاملے میں سالار بہت پوسیسو تھا اور وہ معراج کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے اسے اداس دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر سے آیت کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آیت کو ہوش میں آنے کے لیے 3 گھنٹے لگ گئے۔ معراج چاہتا تھا کہ آیت کو جلدی ہوش آئے تاکہ وہ اسے کالج واپس چھوڑ سکے، کیونکہ وہ اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب آیت کو ہوش آیا، اس کے الفاظ سن کے معراج کا سر چکرا چکا تھا۔ آیت اسے اتنا گرا ہوا سمجھ سکتی تھی، یہ معراج نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کس مقصد کے لیے لائے ہو مجھے یہاں پر؟ مجھے لگ رہا تھا تم میں اور ارمان میں کوئی فرق ہے، لیکن تم دونوں ایک جیسے ہو۔ آیت کے الفاظ اس کے لیے زہر سے کم نہ تھے۔ معراج نے آج تک کسی لڑکی کی طرف گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور آیت کے لیے معراج کے جذبات سچے تھے، جو صرف اور صرف آیت کے لیے تھے۔ آیت اس کے سامنے بے تحاشا رو رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے باعزت میرے گھر جانے دو، میں پہلے ہی اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ تم تو بہت امیر ہو نا، تمہیں کوئی بھی مل جائے گی جس کے ساتھ وقت گزار کر تم اپنے دل کو تسکین پہنچا لو گے۔ آیت، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ معراج نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ وہیں رک جاؤ، میں کہتی ہوں میرے پاس مت آنا، ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ آیت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ معراج کو آیت کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا جو اسے اتنی گھٹیا سمجھ رہی تھی۔ آیت، میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لایا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، معراج نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں کہتی ہوں دور رہو، ورنہ میں مر جاؤں گی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور چلے جاؤ۔ آیت کے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے ہر آنسو پہ معراج کو اپنی غیرت ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے، تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ آیت، مجھے ایک موقع تو دو اپنی محبت کو ثابت کرنے کا، میری محبت تم سے صرف ایک موقع چاہتی ہے۔ معراج اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا بول رہا تھا، لیکن وہ اسے سننا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی محبت پر یقین کرنا چاہتی تھی۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دو، اس ہفتے میری شادی ہے۔ آیت نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، جبکہ اس کی شادی کا سن کر معراج کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ نہیں آیت، وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا تمہاری شادی اس کے ساتھ۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنی نہ صحیح، لیکن اس شخص کے ساتھ بھی تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارے ہی ہاتھوں سے تمہاری زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ معراج غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں؟ تم کون ہو میرے؟ کیا لگتے ہو میرے؟ کچھ نہیں ہو تم، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتے ہو۔ وہ شخص میرے قابل ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں ارمان سے شادی کروں گی اور ہر حال میں کروں گی۔ آیت اسی طرح چلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے آنسو ایک لہر کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں تم سے اپنی محبت کو ثابت کرنے کا ایک موقع مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری محبت پر یقین ضرور کرو گی، اور اگر نکاح سے 1 سیکنڈ پہلے بھی تم نے مجھ پر یقین کر لیا تو میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا، یہ وعدہ ہے۔ معراج شاہ کا معراج نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، لیکن مجھے میرے گھر چھوڑو، اس سے پہلے میرے بھائی کو پتہ چل جائے۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یاد رکھو مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی، کیونکہ شادی میری ارمان کے ساتھ ہوگی۔ ٹھیک ہے آیت، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ رہا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی سے پہلے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کا تمہیں اتنا بے بس کر دوں گا کہ تم خود میرے پاس آؤ گی۔ معراج نے اسے گھر چھوڑنے سے پہلے گاڑی میں اپنا کارڈ دیا تھا جس میں اس کا نمبر اور ایڈریس تھا۔ آیت، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوئی تو اس نمبر پر فون کرنا، مجھے یقین ہے تمہاری شادی سے پہلے تمہیں اس نمبر کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ تمہیں اس ارمان سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ معراج نے اسے اس کے گھر کی گلی کے پیچھے کی طرف چھوڑا تاکہ انہیں کوئی اس کے ساتھ نہ دیکھیں۔ یہ بالکل سنسان اور ویران گلی تھی۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تب معراج نے کہا،
تم فکر مت کرو آیت، میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں گا، میں اس گلی سے کہیں نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ تم ارمان سے شادی کر لو گی۔ آپ بیکار میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں معراج شاہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری شادی ارمان کے ساتھ ہی ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ ہی اپنا وقت برباد نہ کریں۔ انسان کو بے مقصد چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ بے مقصد چیزیں انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ اس کا وقت اور قابلیت ضائع کر دیتی ہیں۔ آیت، جسے تم بے مقصد کہہ رہی ہو وہ میری محبت ہے، اور میری محبت میرا وقت اور میری قابلیت ضائع نہیں کرے گی، اور جہاں تک فائدے کی بات ہے تو محبت میں نقصان اور فائدہ نہیں دیکھا جاتا، اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد میرے قریب، بہت قریب ہوگی، اور میں تمہیں اس بات کا احساس دلاؤں گا جب تم ہمیشہ کے لیے میری اور صرف میری ہو کر میرے پاس آؤ گی۔ معراج کا اعتبار قابل دید تھا۔ آپ بیکار میں غلط فہمیاں پال رہے ہیں معراج شاہ، یقین کیجیے اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آیت نہیں چاہتی تھی کہ معراج اس کے گھر کے آس پاس رہے۔ غلط فہمی ہے تو غلط فہمی ہی صحیح، لیکن میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب تم اپنے گھر جاؤ، یہ نہ ہو کہ یہ سڑک پر کھڑے تمہیں کوئی میرے ساتھ دیکھ لے۔ میں تو سچ بول دوں گا مگر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔